جب موت نے حاضری پیش کی یعقوب کی بارگاہ میں، جب موت نے حاضری پیش کی یعقوب کی بارگاہ میں، میرے ربا تیرا قرآن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گناہگاروں کو، گناہگاروں موت سے نفرت کرنے والوں موت تمہارا ادراک کر کے رہے گی، لیکن رب فرماتا ہے نیکوکاروں کے بارگاہ میں موت اور انداز میں آتی ہے، موت آتی ہے تو ہاتھ باندھ کے آتی ہے، موت آتی ہے تو غلام بن کر آتی ہے، موت آتی ہے تو جناب والا اور انداز میں آتی ہے۔ ادھر نبیوں کا مزاج کچھ اور ہو تو ادھر اسرائیل کا مزاج بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ ہمارا قاری رفیق صاحب سیالی صاحب چشتی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میری جانب توجہ رکھیے گا بالاختصار، موت میں میرے یاروں فرق ہے۔ دیکھو کانوں کی بارگاہ میں موت اور انداز میں آتی ہے۔ حضرت کلیم اللہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ادھر اسرائیل روح نکالنے کے لیے آگے جناب کلیم اللہ کو جناح آ جاتا ہے، اور جناب کلیم اللہ اسرائیل کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، ان کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا کسی کی ضرورت کہ اسرائیل کے سامنے اپنے جلال کا مظاہرہ کرے، یہ نبی کی شان ہے۔ اگر کلیم اللہ کی شان کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کی عظمتوں کا کیا عالم ہے؟ اچھی بولو محبت اعلیٰ کو سبحان اللہ، میرے نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ جناب کلیم اللہ نے تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ میرے سامنے اس انداز میں آؤ، لیکن مفتی نقیب اللہ صاحب یہاں علماء کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ تھپڑ مارنے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ بھائی آپ نے سنا حدیث ہے کہ جناب کلیم اللہ نے تھپڑ مارا اسرائیل کو، اصل میں صوفیاء فرماتے ہیں یہاں وجہ اور تھی، وجہ یہ تھی کہ کلیم اللہ اسرائیل کو بتانا چاہتے تھے کہ بھائی ذرا سنبھل کے آؤ، ابھی تو تم کلیم کی بارگاہ میں آئے ہو، کل حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے، جس کی شان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے میرے کو جمعہ پڑھنے نہ کھا لے، وہ تو سارے محبت نال پڑھو تو باقی نا اپنا مزاج ہے، اپنی موج ہے، سارے مل کے پڑھیے سب سے نبی سب سے بالا، او میرے سنی مسلمان اپنے دل کے اندر محبت پیدا کر، موت کا دھچکا رکھا کر، پھر موت تیری بارگاہ میں اور انداز میں آئے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے